اچھی تلقین کرو، انہیں اچھی طرح سکھاؤ یا ان کا خیال رکھو۔ مختلف تراجم یہاں پر محدثین نے اس کے کیے ہیں یا مختلف انداز سے اس کی تشریحات کی ہیں۔ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے تابعی۔ تابعی وہ شخص کہ جنہوں نے بحالت ایمان کسی صحابی کی صحبت اختیار کی، کسی صحابی کو دیکھا، صحابی کی زیارت کی، ٹھیک، تابعی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں تبعی تابعی، جنہوں نے تابعین سے فیض حاصل کیا وہ تبعی تابعی، ٹھیک۔ اس حدیث شریف کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے ان الناس لکم تبع، لوگ تمہارے تابع ہوں گے، تبع کا لفظ ہے۔ اسی حدیث شریف کی وجہ سے صحابہ کرام کے پاس آنے والے لوگوں کو، حصول فیض کے لیے آنے والے لوگوں کو تابعی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کی وجہ سے اس حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے، ان الناس لکم تبع، لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ تمہارے پاس کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ تم نے میرے اقوال کو دیکھا ہے، تم نے میرے اعمال کو دیکھا ہے، تم نے اپنے کانوں سے میرے اقوال کو، میری احادیث کریمہ کو سنا ہے۔ تو اب لوگ تم سے پوچھیں گے، لوگ میرے معاملے میں پوچھیں گے، میرے جو ہے مطالبے میں پوچھیں گے کہ حضور علیہ السلام بزرگ کیسے تھے، وہ بھی تم سے پوچھیں گے۔ حضور مسکراتے کیسے تھے، وہ بھی تم سے پوچھیں گے۔ حضور چلتے کیسے تھے، وہ بھی تم سے پوچھیں گے۔ حضور کے اخلاق کیا تھے، حضور علیہ السلام کے اقوال کیا ہیں، حضور کے اعمال کیا ہیں، حضور کے افعال کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اب لوگ تم سے پوچھیں گے۔ تو لوگ تمہارے پاس آیا کریں گے دور دراز سے۔ پھر یہی ہوا، کہاں سے لوگ مدینہ کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھ کر وہ صحابہ کرام کے پاس سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور کئی آدیشیں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہاں تک کہ ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی گزشتہ دروس میں ایک حدیث گزری، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق گئے ہوئے تھے۔ تو دمشق میں جو ہے وہ ایک صاحب مدینہ سے دمشق گئے صرف اور صرف ایک حدیث شریف سننے کے لیے، صرف اور صرف ایک حدیث شریف سننے کے لیے۔ کہاں سے گئے؟ مدینہ سے دمشق۔ اچھا، وہاں جا کر بتایا بھی انہوں نے کہ مجھے کوئی اور کام نہیں ہے، میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے آپ سے آیا۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث شریف سنائی ہے، وہ آپ نے حدیث شریف یہ سنائی کہ جب کوئی شخص حصول علم کے لیے کسی رستے پر چلتا ہے تو وہ جنت کی راہوں میں سے کسی راہ کا مسافر ہوتا ہے، فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے سمندر میں استغفار کرتی ہیں، آسمان کی زمین کی مخلوقات اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ ٹھیک، یہ حدیث شریف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سنائی۔ تو ہم بھی جو حصول علم کے لیے جمع ہوئے ہیں، چاہے دو احادیث ہم سن لیں، چاہے ہم دو مسائل سماعت کر لیں، یہ حصول علم کے لیے تو جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس فضیلت سے ہمیں بھی مشرف فرمائے کہ فرشتے جو ہے وہ ہمارے قدموں کے نیچے پر بچھائیں جائیں، معزز ہو جائیں، اور سمندر میں مچھلیاں ہمارے لیے استغفار کریں، زمین و آسمان کی مخلوقات ہمارے لیے استغفار کریں۔ زمین و آسمان کی مخلوقات سے مراد کیا ہے تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، مخلوقات میں صرف جن و انسان نہیں ہیں، یہ چرند پرند بھی ہیں، یہ اشراط الارض بھی ہیں، یہ چوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی مخلوق ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے جو آپ کے درخت لگے ہیں، یہ بھی مخلوق ہے۔ جو کچھ بھی ہے، سبزیاں ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، لکڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، یہ سب مخلوق ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوق اگر کسی کے لیے استغفار کرے تو اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کے نام ہے۔ تو طلب علم کے لیے نکل جانا ثابت ہوا کہ یہ مغفرت کا باعث نہیں ہے۔ اگر کوئی علم کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، مسئلہ سننے کے
حدیث شریف سننے کے لیے آتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو تاکہ عمل کی طرف رغبت ہو، تو انشاءاللہ یہ جو ہے اس کے لیے عمل اس کی مغفرت کی طرف اسے لے جائے اور اسے جنت کی راہوں میں سے کسی راہ کا مسافر کرائے۔ اچھا پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا خیال کرو، تم انہیں نصیحت کرو، تم جو ہے وہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے پیش نظر لوگوں کا معمول بھی رہا ہے کہ جو لوگ حصول علم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، یا علماء کے پاس جو طلبہ کرام آیا کرتے ہیں وہ ان کی خدمت بھی کی ہے۔ مدارس میں آج بھی وظائف جاری ہیں، جو طلبہ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں مدارس کے اندر، عالم بن رہے ہوتے ہیں، رہائشی ہوتے ہیں، ان سے فیس بھی کچھ نہیں لی جاتی بلکہ ان کو جو ہے وہ وظائف دیے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں ان کو جو ہے۔ غریب طلبہ ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ کفالت کے لیے اور جو ہے وہ ان کی گھر والوں کے سپورٹ کے لیے یا ان کے اپنے خرچوں کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ وظائف وغیرہ جاری کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو حکم ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے اس کی خدمت لوگوں کو کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اچھا اس نے جو ہے وہ ہمارے اوپر سے ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی اٹھا دی۔ بہت بھاری ذمہ داری یہ ہے کہ مکمل عالم دین بننا یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی بستی میں سے کسی ایک نے ادا کر دیا تو سب کے سر سے اتر جائے گا، لیکن اگر کسی ایک نے بھی ادا نہیں کیا تو سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ جو عالم دین بننے کے لیے گیا ہے اس نے تو احسان کیا ہے ہمارے اوپر، ہمیں اپنے ضروری مسائل سیکھنا ہم پر لازم ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے آگے ٹھیک ہے حدیث شریف کے ذریعے میں، لیکن اس نے مکمل عالم بن کر ہمارے اوپر پوری بستی پہ احسان کی ہے، تو ہمیں تو جو ہے وہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اسے ڈیگریڈ کریں، اسے اگنور کریں۔ اگلی حدیث شریف سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم دین، مضبوط عالم دین، اچھا عالم دین جس پر اللہ رب العزت کا فضل ہو، ایک عالم دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین 1000 شیاطین کے اوپر بھاری ہوتا ہے، 1000 شیاطین کے اوپر بھاری ہوتا ہے ایک عالم، ٹھیک ہے۔ اچھا اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اور میں نے جو ہے اس کی تشریح، اس کے ترجمے کے وقت ہی کر دی ہے کہ مراد ہے اللہ سے ڈرنے والا عالم، مراد ہے عالم حق، عالم سنی۔ ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہر طبقے کے اندر موجود رہے، چاہے آپ کوئی طبقہ اٹھا، یہ صرف علماء کا طبقہ نہیں ہے، آپ کوئی طبقہ اٹھا لیں، آپ وکالت دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ طب دیکھ لیں، آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ دنیا کا کوئی پیشہ اٹھا لیں، کوئی طبقہ اٹھا لیں، آپ کو ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ملیں گے۔ ایسے ہی جو ہے وہ آپ کو یہاں بھی کچھ لوگ وہ کہ جو علم پڑھ کر ہی گمراہ ہو گئے، وہ ہم نے جو ہے گزشتہ درس کے اندر آیات بھی اور احادیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی قرآن ہے جسے پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کچھ کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اسی سے وہ کچھ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اب وہ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں، ہم نے اس پر بھی جو ہے وہ مکمل گفتگو کی تھی کہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سراپا ہدایت ہے، تو لوگ اس ہدایت کی کتاب کو پڑھ کے گمراہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ بات یہ کہ جب اس کے مفہوم کو خود سے سمجھنا شروع کریں گے اور جو کچھ ہمارے سامنے آیا اسی کو ہر آگے سمجھنے لگ جائیں گے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں کسی سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے،
کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر قرآن جو ہے وہ سمجھیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں، خود ہی ہم جو ہے وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے خود ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، چاہے ہم غلط سمجھ رہے ہوں یا ہم صحیح سمجھ رہے ہوں، اور پھر اسی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھ لیں، ظاہر پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی عالم ان چیزوں کو نہ سمجھائے۔ ہر فیلڈ کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ہر فیلڈ کا ایک ماہر ہوتا ہے، اسے ظاہر ہے 8 سال 10 سال 12 سال لگا کر انہی چیزوں کو تو سمجھا ہے، اب وہ سمجھائے گا بار کیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ کچھ چیزوں کے حوالے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔